السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 128۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ رستم اور ناصر اپنے زندہ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے لالٹن کی لو بہت نیچی کر رکھی تھی اور موٹے کمبل اپنے جسم کے گر لپیٹ رکھے تھے۔ اس زندہ کے باقی مکین شریف سمیت سکون کی نیند سو رہے تھے۔ کھو سے باہر برف زار پر کبھی کبھی کسی جنگلی جانور یا برفانی کتے کے چلانے کی آواز سنائی دیتی تھی اور پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ ناصر نے کہا، رستم بھائی، آپ کو یاد ہے جب ہم یہاں پہنچے تھے تو شوتم خان کے بڑے بیٹے نے مالینہ کو ملازمہ کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھنا چاہا تھا؟ ہاں یاد ہے، اس وقت عرفہ خان نے یہی کہا تھا اور تب سامی خان نے دبے لفظوں میں اس کی مخالفت کی تھی۔ رستم نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اب یہی سامی خان مالینہ کو اپنی عورت بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ رستم کی کشادہ پیشانی پر سوچ کی لکیریں نظر آنے لگی۔ ناصر بھی کچھ دیر تک سوچ میں رہنے کے بعد بولا، رستم بھائی، ہم نے اب تک جو نتیجہ نکالا وہ یہی ہے کہ پاؤندہ بستی والوں کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے شوتم خان کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ شوتم خان کے اپنے خاندان میں بھی زبردست قسم کا ایکا پایا جاتا ہے۔ اگر کسی طرح اس کو کم کیا جا سکے تو شاید ان لوگوں کا زور کچھ ٹوٹے اور ہمارے لیے بھی کسی طرح کی آسانی پیدا ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ عرفہ اور سامی میں کسی طرح کا اختلاف پیدا ہو جائے؟ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اختلاف تو موجود ہے، بس اس کو سامنے لانا ہے۔ کھل کر بات کرو۔ اگر عرفہ خان تک یہ بات پہنچے کہ اس کے چھوٹے بھائی نے مالینہ کو اب تک زندہ رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ شوہر کی طرح رہ رہا ہے تو یقیناً اسے بہت تکلیف پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی پرانی چوٹ پھر تازہ ہو جائے۔ بے شک یہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں زبان نہیں کھولتے، لیکن رقابت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ رستم نے اپنے متاثرہ پاؤں کو بے خیالی میں سہلاتے ہوئے کہا، بات تو تمہاری کسی تک ٹھیک ہے۔ دونوں کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر ناصر بولا، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ مالینہ کا کیا ہوگا؟ اس کی جان پھر خطرے میں پڑ جائے گی۔ نہیں، میرے خیال میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ رستم نے گہری سانس لی۔ مالینہ کو کچھ نہیں ہوگا؟ کیا مطلب؟ اگر کسی بھی مقامی یا غیر مقامی عورت کے ساتھ سردار خاندان کا کوئی مرد ازدواجی رشتہ قائم کر لیتا ہے تو اس عورت کو قتل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کسی اور طرح کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ داس مترجم نے مجھے اس بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ ان پاؤندروں کی مقامی رسمیں جتنی عجیب ہیں اتنی ہی پرانی ہیں۔ یہ بڑی سختی سے ان کو نبھاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حرامی سامی خان مانا ہی نہیں کہ اس نے مالینہ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس بارے میں عورت کی گواہی ایک دم تسلیم کی جاتی ہے، پھر ان کے پاس بہت تجربہ کار قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جن کو مجاریاں کہا جاتا ہے۔ وہ اس قسم کے معاملوں کو دیکھتی ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خطرہ تو ہو سکتا ہے، رستم نے کہا۔ اگر ایسا نہ ہو کہ اپنا راز فاش ہونے کے خوف سے سامی خان مالینہ کو فوری طور پر ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں یہ تو ہے، وہ اس کا مدعا غائب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کا حل بھی ہے۔ عرفہ خان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ وہ سامی خان کو مدعا غائب کرنے کا موقع نہ دے، لیکن یہ ڈر پھر بھی اپنی جگہ موجود رہے گا کہ دونوں بھائی ملی بھگت کر کے مالینہ کو ٹھکانے نہ لگا دیں۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، ناصر نے تسلی بخش لہجے میں کہا۔ قبیلے کے قانون کے مطابق سامی نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، عرفہ اس گناہ میں شریک نہیں ہوگا۔ ویسے بھی یہ رقابت کا معاملہ بنے گا۔ دوسرے ہمارے مترجم داس بھی تو اس ساری صورتحال کا گواہ ہوگا۔ رستم اور ناصر نے دیر تک اس صورتحال پر تبصرہ کیا اور آخر فیصلے پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ آخری فیصلہ یہ ہوا کہ عرفہ خان یا کسی دوسرے کو اطلاع دینے کے بجائے رستم خود دوبارہ اس ٹھکانے تک پہنچے، مالینہ کو اس ٹھکانے سے باہر آنے کے لیے تیار کرے۔ مالینہ ایک مقامی طرز کی بڑی چادر میں اپنے آپ چھپائے اور بستی میں آ کر سیدھی شوتم خان کے پاس پہنچ جائے۔ ایک روز بعد سارا کام پروگرام کے عین مطابق ہو گیا۔ بوڑھی عورت سورا اس صورتحال سے بے خبر رہی اور مالینہ خود کو ایک بھاری بھرکم چادر میں چھپا کر اور قریباً 3 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے بستیان پہنچی۔ یہ اس پاؤندہ بستی میں بڑے ہنگامے کا دن تھا۔ ہر طرف سنسنی پھیلتی محسوس ہوئی۔ شوتم خان کے مسلح محافظ اور دیگر ساتھی چاروں طرف بھاگ دوڑتے نظر آئے۔ پھر سب سے پہلے مترجم داس نے ہی رستم اور ناصر کو غیر صورتحال سے آگاہ کیا۔ مترجم داس 40-45 سال کے دبلا پتلا شخص تھا اور کئی علاقوں کی زبانوں سے روانی میں بات کر سکتا تھا۔ دیگر لوگوں کی طرح شوتم خان کا زبردست وفادار ہونے کے باوجود یہاں کے اسیروں سے اس کا ہمدردانہ رویہ تھا۔ داس نے اپنی طرف سے زوردار انکشاف کرتے ہوئے رستم اور ناصر کو بتایا، ڈاکٹر مالینہ جس کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ اسے نرس کے ساتھ ہی گولی مار دی گئی ہے، ابھی زندہ ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ملک شوتم خان سے ملی ہے۔ رستم اور ناصر کو اس خبر پر زبردست حیرت کا اظہار کرنا پڑا۔ داس نے مزید اطلاع دی، اس لیڈی ڈاکٹر نے الزام لگایا ہے کہ وہ اب تک سامی خان کے پاس تھی
اور سامی خان اس کے ساتھ شوہر کی طرح رہ رہا تھا، بلکہ ایک نہایت کرخت مزاج اور بے پرواہ شوہر کی طرح۔ وہ اس زمین دوست جگہ پر کئی کئی دن فاقے سے گزارتی تھی۔ اسے اپنی زندگی موت سے بدتر لگنے لگی تھی، لہٰذا وہ سارے اندیشوں کو ایک طرف رکھ کر یہاں چلی آئی ہے۔ رستم اور ناصر نے ایک بار پھر حیرت کا اظہار کیا۔ رستم نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ الزام درست ہوگا؟ ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن دال میں کالا ضرور ہے۔ اس خبر کے پھیلنے کے بعد سامی خان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، سب اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہاں تک بتا کر داس نے اپنی آواز مزید دھیمی کی اور بولا، شاید ملک کو ڈر ہے کہ سامی خان یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ ملک نے عرفہ خان کو 2 درجن مسلح بندے دے کر سامی خان کے پیچھے بھیجا ہے۔ دوپہر کے بعد پوندا بستی کے طول و عرض میں زبردست ہلچل نظر آئی۔ رستم، ناصر اور شریف بھی اس وقت کھو سے باہر کھلے آسمان کے نیچے تھے۔ مقدس درخت کے ایک سوکھے ہوئے تنے کے قریب شوتم خان کی عدالت لگی تھی۔ وہ لکڑی کے ایک بڑے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد لکڑی اور بان کی بنی ہوئی نشستوں پر شوتم خان کے مصاحب اور بستی میں اہم لوگ براجمان تھے۔ سامی خان فرار ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا تھا۔ اسے پکڑنے والا اس کا بڑا بھائی عرفہ خان ہی تھا۔ گرفتاری کے وقت سامی خان نے باقاعدہ مزاحمت کی تھی۔ اس مزاحمت کی نشانیاں اس کے گول چہرے اور گردن پر تازہ خراشوں اور چوٹوں کی صورت میں موجود تھیں۔ سامی خان کے پاؤں میں باقاعدہ بیڑی پہنائی گئی تھی اور اس کے ہاتھ پشت پر سن کی رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ مجرم کی طرح نظر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے باپ اور بڑے بھائی کی تیز گرم نگاہیں گاہے بگاہے اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی تھی۔ رستم، ناصر اور شریف عدالت کی جگہ سے کافی دور پیچھے تھے۔ قریب بھی ہوتے تو انہیں کون سا کارروائی سمجھ میں آنا تھی۔ بہرحال جب کارروائی شروع ہوئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ سامی خان اپنے جرم سے انکار کر رہا ہے اور صفائی میں مختلف دلیلیں دے رہا ہے، لیکن اس کا کیس بہت کمزور تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کا کیس کمزور ہے۔ وہ صرف سزا کے خوف سے الٹی سیدھی ہانکنے لگتا تھا۔ اسی دوران میں رستم، ناصر، شریف اور دیگر قیدیوں کو کھلی جگہ سے ہٹا کر کھو کے اندر پہنچا دیا گیا اور وہ پنچایتی کارروائی کی آنکھوں دیکھے حال سے محروم ہو گئے۔ اگلے روز مترجم داس کی زبانی رستم، ناصر کو مزید خبریں ملی تھیں۔ داس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، سچ کہتے ہیں عورت اور دولت فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ سامی جیسا نوجوان اپنے باپ کے حکم کے خلاف چلے گا، اور یہ نہ سوچا تھا کہ عرفہ اور سامی جیسے بھائی ایک دوسرے کے خلاف زبان کھولیں گے۔ کیا ہوا؟ کل جرگے میں بہت تکرار ہوئی۔ عرفہ خان نے اپنے باپ سے بہت کھل کر بات کی اور کہا ہے کہ سامی کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اس جرم کے لیے مقرر ہے۔ اس کے ساتھ کسی طرح کی روح روایت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ایک بری مثال قائم ہوگی۔ دوسری طرف عرفہ خان اور سامی کے درمیان بھی تلخ جملوں کا مطالبہ ہوا۔ فیصلہ کل شام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر سامی کو سزا دینے کا فیصلہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ سزا سرعام دی جائے۔ داس نے خوش خوبانی، کشمش اور بادام رستم اور ناصر کو پیش کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اگر عورت کے ساتھ زبردستی کی جائے تو اس جرم کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں بہت تک زبردستی نظر نہیں آتی۔ عورت کی اپنی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہے، اور زندہ رہنے کے لیے اس نے سامی خان کی بات مان لی۔ میرا اندازہ ہے کہ اس جرم میں اگر سامی خان کو سزا دی گئی تو بائیں بازو کاٹنے کی سزا ہوگی۔ یہ بازو تیز کلہاڑی کے ذریعے کندھے سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہار کے کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 6 موسموں کے لیے سامی کو قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اوہ، یہ تو کافی سخت سزائیں ہیں۔ ناصر نے ہونٹ سکیڑے۔ تم دونوں یہ نہیں پوچھا کہ بایاں بازو کیوں کاٹا جاتا ہے؟ فرماؤ، کیوں کاٹا جاتا ہے؟ ناصر نے بے تکلفی سے کہا۔ بایاں بازو دل کی طرف ہوتا ہے، اور یہ دل ہی ہے جو سب سے پہلے عورت کی طرف کھینچتا ہے اور مرد کو خار کرتا ہے۔ میرے خیال میں تو سب سے پہلے آنکھوں میں گرم سلائی پھیرنی چاہیے، کیونکہ آنکھیں عورت کی طرف دیکھتی ہے، ناصر نے کہا۔ یہاں کے لوگ نظر سے زیادہ دل کی غلطی مانتے ہیں، کیونکہ نظر تو اپنی ماں اور بہن وغیرہ کو بھی دیکھتی ہے، داس نے دلیل دی۔ اچھا، ڈاکٹر مالین اب کہاں ہے؟ رستم نے موضوع بدلا۔ وہ شوتم خان کی حفاظت میں ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ ابھی سے کسی طرح کا خطرہ نہیں۔ یہ بات تقریباً ثابت ہو چکی ہے کہ سامی خان اسی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اسی طرح رہ رہا تھا جس طرح ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح شوتم خان کی بہو تو شمار نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا ناطہ ضرور سردار خاندان کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کا بچہ ہوتا ہے تو اسے زندہ رکھنے یا مار دینے کا فیصلہ بھی ایک خاص طریقے سے ہوگا۔ دوسری سہ پہر وہ کچھ ہوا جس کے بارے میں مترجم داس نے قیافہ لگایا تھا۔ شوتم خان نے مقامی قانون کے مطابق اپنے بیٹے کو سزا سنا دی۔ یہ بازو کاٹنے کے علاوہ پورے 4 سال تک قید میں رکھے جانے کی سزا تھی۔ یہ سزا ایک بڑے ہجوم کی موجودگی میں سنائی گئی۔ اس ہجوم میں زیادہ تر مرد ہی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں، لیکن بچہ کوئی نہیں تھا۔ کئی سو افراد نیم دائرے کی شکل میں ہموار برف پر کھڑے تھے۔ متبرک درخت کے نیچے شوتم خان اور جرگے کے دیگر افراد موجود تھے۔ شوتم خان کا بیٹا سامی خان زنجیروں میں جکڑا وہاں موجود تھا۔ اس کا چہرہ پہلے ہی پھیکا پڑ رہا تھا۔ باپ کے منہ سے اپنے لیے کڑی سزا کا اعلان سن کر وہ بالکل ہی سفید پڑ گیا۔ سزا سنانے کے بعد شوتم خان فوراً اٹھ کر چلا گیا۔ ہجوم میں سرگوشیاں ابھری۔ شاید کچھ لوگ سامی خان کی سزا میں کمی کے حامی تھے، لیکن نظر ثانی کا وقت اب گزر چکا تھا۔ سفید داڑھی والے 2 افراد کچھ صاف کپڑا، شیشے کی بوتل اور روئی وغیرہ لے کر موقع پر پہنچ گئے۔ یہ کون ہے؟ رستم نے مترجم داس سے پوچھا۔
समझो ये यहाँ के डॉक्टर हैं। सामी खान का बाजू कटने के बाद इसके जिस्म से खून का अखराज रोकेंगे और मरहम पट्टी करेंगे। दास के लहजे में हल्का सा तासुब था। क्या बाजू सरेआम काटा जाएगा? यहाँ अक्सर सजाएं सरेआम ही दी जाती हैं। लकड़ी का एक बड़ा तख्ता लाकर हमवार बर्फ पर रख दिया गया। इस पर लोहे के छोटे छोटे शिकंजे कसे हुए थे। मुसल्ला अफराद सामी खान को तख्ते के करीब लाए तो सामी खान ने आखिरी कोशिश के तौर पर जिरगे के अंकार से कुछ कहा, मगर इसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सामी खान को तख्ते पर लिटा दिया गया और इसके हाथ पांव शिकंजों में कस दिए गए। इसके चेहरे पर तकलीफ के वाज़े आसार नजर आ रहे थे। वो बार बार खुश्क लबों पर जुबान फेरता था। इसका बायां बाजू उफ की रुख पर फैला दिया गया और इसके नीचे कंधे के करीब एक वज़नी लकड़ी रख दी गई। कुछ ही देर बाद सजा पर अमल दरामद हो गया। एक तनुमत पौधे ने चौड़े फल की कुल्हाड़े के एक ही जच्चे तुले बार से सामी खान का जुबान बाजू कंधे से काट कर रख दिया। ज़्यादातर तमाशाओं ने दम बखुद होकर यह तमाशा देखा, ताहम चंद एक नारे भी सुनाई दिए। सफ़ेद दाढ़ी वाले मुआलिज भागकर मजरूब सामी खान के पास पहुंच गए और चाबुक दस्ती से अपने काम में मसरूफ़ हो गए। सामी खान सदमे से नीम बेहोश हो गया था। एक दरमियानी उम्र की औरत कुछ फासले पर अकड़ू बैठी रो रही थी। इसके रोने में बैन का सा अंदाज था। इसके चेहरे पर चादर थी। ये कौन है? रुस्तम ने दास से पूछा। सामी खान की उदेड़ उम्र बीवी है। कल इसने अपने शोहर को सजा से बचाने के लिए अपने ससुर की बड़ी मिन्नतें की, लेकिन सब कुछ बेसूद रहा, दास ने कहा। कटे हुए बाजू को ढांप कर मौका से हटा दिया गया। ये मंजर देखकर रुस्तम को अपनी टांग के काटे जाने का मंजर याद आ गया। इसके साथ एक मनहूस चेहरा भी याद आया और इस चेहरे के साथ बहुत कुछ याद आया। हजूम अब आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होना शुरू हो गया था। मुसल्ला मुहाफिजों ने मबहूस अफराद को भी खो में चलने का इशारा किया। अचानक एक जानिब से शोर उठा। यूँ लगा कि बहुत से लोग गुत्थम गुत्था हो गए हैं। बुलंद आवाज़ से बोलने और चिल्लाने की आवाज़ें भी उभरी। दास सूरत जाने के लिए तेज़ी से उस जाने बढ़ गया। अंदाज़ा हो रहा था कि हंगामे की जगह पर बाकायदा कुल्हाड़ी चल रही है। बहुत से अफराद इस लड़ाई को रुकवाने की कोशिश भी कर रहे थे। 2-4 मिनट बाद ही हंगामा थम गया और शोतम के मुसल्ला मुहाफिजों ने लड़ाई झगड़े के इल्ज़ाम में कई अफराद को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद दास भी वापस आ गया। इसने हंसबे आते ठंडी सांस लेकर कहा, औरत वाकई फसाद की बुनियाद होती है, और अगर वो खूबसूरत भी हो तो काम ज़्यादा ख़राब होता है। क्यों, क्या हुआ? नासिर ने पूछा। लगता है कि इस लेडी डॉक्टर की वजह से यह निफाक का बीज पड़ गया है। पहले दोनों भाइयों में अनबन हुई, अब इनके हमायतों में ठन गई है। जो लोग सामी खान के करीब हैं, इन्हें इस कड़ी सज़ा पर सदमा हुआ है। जो बंदा पहले ही सदमे में हो, इसके सामने कोई मुखालफत की बात की जाए तो भड़क उठता है। किसने की मुखालफत की बात? रुस्तम ने पूछा। अरफा खान के किसी हमायती ने कहा कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। इस पर सामी खान के एक हमायती को तैश आ गया। बस इसी से बात पड़ गई। एक शख्स ने गाली दी, दूसरे ने कुल्हाड़ी जला दी। इसके बाद कुल्हाड़ी हरकत में आ गई। 10-12 बंदे जख्मी हुए, 2-3 तो शदीद जख्मी हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। नासिर ने सर हिलाया। यह लोगों का इत्तेफाक मिसाली है। बरसों गुजर जाते हैं और कोई झगड़ा नहीं होता। इन दिनों जो कुछ हो रहा है हैरान कुन है। ख़ास तौर से लोग इस बात पर हैरान है कि सामी खान जैसे बेटे ने शोतम खान की हुक्मतुली की हिम्मत क्यों कर की। नासिर ने फ़लसफियाना अंदाज में कहा, देखो चाचा दास, बंदा जब फितरत के खिलाफ चलता है तो बाहर से चाहे कितना भी उसूल परस्त और परहेजगार हो, अंदर से खोचल ही रहता है। खोचल समझते हो ना, कमीना और भूखा। ऐसे परहेजगारों को जब कभी अपनी भूख मिटाने का आसान मौका मिलता है तो अपने बनाए हुए सारे कानून और कायदे भूल जाते हैं। यहाँ भी जो कुछ हुआ, ये निराला रिवाज कम अज़ कम हमारी समझ में तो नहीं आता। सामी खान और अरफा खान जैसे नौजवानों को जब पक्की उम्र की औरतों से ब्याहा जाएगा तो इनके अंदर ज़रूर हम उम्र औरत की चाह पैदा होगी। सामी ने जो किया इस दबी चाह और ख्वाहिश का नतीजा है। वो यकीन है कि यहाँ चोरी छुपे ऐसे और भी वाक़यात होते होंगे, कुछ सामने आ जाते होंगे, कुछ राज रहते होंगे। जहाँ दीदा दास खामोश रहा, इसके मदकूक चेहरे से आया था कि वो नासिर की बातों से नीम मुत्तफिक है। एक जगह रुस्तम ठिठक गया। इससे पहले कि अपने रहायशी खो में दाखिल होते एक जगह लोगों का मजमा नजर आया। चंद अफराद ने सफ़ेद रंग का एक बड़ा सा कपड़ा हमवार पत्थर पर बिछा रखा था। इस कपड़े पर खूनालूद हाथ की छाप थी। छाप पुरानी होने की वजह से खून का रंग स्याही माइल दिखाई देता था। फिर एक शख्स कपड़े में लिपटी हुई खूनालूद शय लेकर आया। बेशक ये सामी खान के जिस्म से अलग किए जाने वाला बाजू था। कटे हुए बाजू का हाथ खूनालूद था या इसे खूनालूद कर दिया गया था। इसके हाथ की ताज़ा छाप भी कपड़े पर सब्त कर दी गई। ये क्या है? कहीं ये वही कपड़ा तो नहीं रुस्तम भाई जो आपने गोरे के बंगले में देखा था? नासिर ने पूछा। रुस्तम ने इस बात में सर हिलाया। मेरे ख्याल में ये वही कपड़ा है। इस पर इन लोगों की हाथ की छाप है जिन्हें वहाँ ज़िबा किया गया था। डॉक्टर रॉबर्ट, गॉड जैकब और एबी तराब की मधुबाला, सबके हाथों के नक्श इस कपड़े पर हैं। मैं पहचान सकता हूँ। इस कपड़े को मुकामी ज़ुबान में सज़ा का आईना कहते हैं, दास ने कहा। इस कपड़े को मुक़द्दस दरख्त अबूक के तने से बांधा जाता है और बवक्त ज़रूरत वहाँ से उतारा जाता है। अचानक अकब से एक जमासा लड़की तेज़ी से आई। बड़ी बेतकल्फ़ी से रुस्तम की पूँछ से लिपट गई।
यहाँ औरतें भारी भरकम पर्दे में नजर आती थी, लेकिन लड़की और इस तरह की 3-4 लड़कियाँ पर्दे के बगैर भी नजर आती थी। ये लड़कियाँ खुले और मोटे लिबादे पहनती थी, सरों पर कभी कभी ओढ़नी नजर आती थी, कभी नहीं होती थी, हर जगह आज़ादाना फिरती थी। इनकी किसी बात का कोई बुरा असर नहीं मानता था और ना ही कोई रोक टोक थी। ये लड़की भी उनमें से एक थी। ये बुरी भली उर्दू भी बोल लेती थी और अपने लिए बड़े भोलपन से मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करती थी। वो रुस्तम को झिंझोड़ कर बोली, तुम बहुत अच्छा, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा, तुम बहुत ज़ोर वाला, तुम जिस तरह री से लड़ता और इसको गिराता कोई और नहीं गिरा सकता। मैं तुमको बहुत पसंद करता। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नासिर ने चंचू लड़की को रुस्तम की पूछ से हटाने की कोशिश की। वो कुछ और चिमट गई। लड़ाई में तुम्हारे हाथ पर बहुत चोट आया था। अगर तुम्हें आराम नहीं तो मुझको बताओ, मैं तुमको दवाई लगाऊंगा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रुस्तम ने कहा। लड़की ने शरारत से रुस्तम का कान जोर से खींचा और खिलखिलाकर हंसते हुए भाग गई। मुतरज्जिम दास के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आए, लेकिन वो पी गया। फिर हस्बे मामूल कुछ उदास नजर आने लगा। वो जब भी इस लड़की को देखता उदास हो जाता था, न जाने क्यों। रुस्तम और नासिर को कई बार महसूस हुआ कि इस लड़की से मुतरज्जिम दास का कोई नज़दीकी रिश्ता है। बहरहाल दास ने कभी इस बारे में नहीं बताया था। नासिर, रुस्तम और दास खो के अंदर चले गए। दास एकदम खामोश हो गया था, न जाने क्यों। रुस्तम का दिल चाहा कि आज दास से इस लड़की के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ पूछे। खो के अंदर गर्म कहवे का दौर चल रहा था। अभी कैदियों को इनके मखसूस चैम्बर में बंद नहीं किया गया था। रुस्तम और नासिर प्यालियाँ पकड़कर दास के करीब ही बैठ गए। रुस्तम ने कहा, दास, तुमने एक दिन बताया था कि ये लड़कियाँ किसी मजहबी रस्म को अदा करने के लिए पाली पोसी जाती हैं, लेकिन तुमने रस्म के बारे में कुछ नहीं बताया था। छोड़ो इस जिक्र को। दास कुछ और उदास हो गया। क्या कोई तकलीफ दे रस्म है? नासिर ने पूछा। दास ने गहरी सांस ली। मौत से बढ़कर तकलीफ दे क्या होगा? नासिर और रुस्तम दोनों चौंक गए। क्या कहना चाहते हो दास? रुस्तम ने नासिर ने से कुरेदा। दास ने अपनी आवाज़ को पस्त करते हुए कहा, तुम दोनों ज़रूर मुझे किसी चक्कर में फंसाओगे। तुम जानते हो कि यहाँ के ज़ाब्ते सख्त हैं, और तुम ये भी जानते हो कि दीवारों के भी कान होते हैं, और तुम ये भी जानते हो कि हम दोनों मुकम्मल तौर पर काबिल भरोसा हैं। रुस्तम ने आहिस्ता से इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। दास किसी गहरी सोच में खो गया। इसकी निगाहें सही माल कहवे पर थीं, जिसमें से इलायची की खुशबू उठ रही थी। खो की छत से लटक की लालटेनें आहिस्ता आहिस्ता झूल रही थी। दास ने अचानक कहना शुरू किया, इन लड़कियों को आबोक दरख्त की भीड़ चढ़ाने के लिए चुना जाता है और पाल पोस कर जवान किया जाता है। एक तरह से ही मुकद्दस लड़कियाँ होती हैं, हर एक के लिए काबिल इज़्ज़त होती हैं। कोई इनकी तरफ गलत निगाह उठाने का सोच भी नहीं सकता। और ये तो दूर की बात है कि किसी के दिल में इनके बारे में किसी तरह का गलत ख्याल नहीं मिलता। ये जहाँ चाहे चली जाती है, चाहे खा पीती हैं, कोई इनका हाथ नहीं रोकता, न इन पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी डाली जाती है। लेकिन इनकी उम्र तवील नहीं होती। ऐन जवानी के आलम में गारनियों को दुनिया छोड़नी पड़ती है। शायद मैं तुम्हें यह बताना भूल गया, इन लड़कियों को मुकामी ज़बान में गारनिया कहा जाता है। एक ख़ास मौका पर इन लड़कियों को भेंट पर चढ़ा दिया जाता है। ये लड़की जरी भी एक गारनी है। क्या इसे मालूम है ये कौन है, उसके साथ क्या होने वाला है? रुस्तम ने दरियाफ्त किया। दास ने इस बात में सर हिलाया। इन लड़कियों को मालूम है, बचपन ही से इनकी तरबियत इस तरह की जाती है कि इनके ज़हन में ये बात कबूल कर लेते हैं। इन्हें मालूम होता है कि वो आम लड़कियाँ नहीं हैं, वो आबूक की चाकर हैं और एक दिन इसके कदमों में कुर्बान कर दी जाएंगी। कुर्बान होने के बाद अब्दी ज़िंदगी पाएंगी और एक ऐसी दुनिया में पहुँचेगी जहाँ ऐशो आराम किसी को कुछ नहीं होगा, जहाँ इनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश बेहतरीन तरीके से पूरी होगी और किसी भी तरह की महरूमी इनकी करीब नहीं आएगी। बोलते बोलते दास की आवाज़ भर आ गई। क्या तुम इन बातों पर यकीन रखते हो? नासिर ने आह भरते हुए कहा। मेरे यकीन रखने या ना रखने से क्या होता है? यहाँ कई सौ बरसे ही कुछ हो रहा है। इन इलाकों में कई छोटे बड़े गैर मुस्लिम कबीले आबाद हैं। इनके अक़ीदे इसी तरह के हैं। रुस्तम ने कहवे की चुस्की लेते हुए कहा, तुमने अभी तक बताया नहीं दास, लेकिन हमें लगता है इस लड़की ज़रिए से तुम्हारा कोई रिश्ता है। तुम्हारी तरह ये भी उर्दू और पश्तो वगैरह समझ सकती है। तुम दोनों एक ही इलाके के रहने वाले लगते हो। दास एक बार फिर खामोश हो गया। कुछ देर बाद कहने लगा, मुझे लगता है आज तुम दोनों मुझसे बहुत कुछ पूछ कर छोड़ोगे। इस बात पर यकीन रखो दास, हमें बताने से तुम्हारा थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, नुकसान नहीं। रुस्तम ने इसे हौसला दिया। दुबले पतले दास ने अपनी खिचड़ी दाढ़ी में उंगलियां चलाई और कहा, जरी मेरी भतीजी है। आज से तकरीबन 12 साल पहले वो मेरे और मेरी बीवी के साथ ही यहाँ पहुँची थी। जरी की माँ भी हमारे साथ थी। फिर वो तो बीमार होकर मर गई और हम यहीं के होकर रह गए। इसके कुछ देर खामोश रहते भी बात जारी रखते हुए बोला, हमारा ताल्लुक़ रावलपिंडी की एक पढ़ी लिखी फैमिली से है। मेरा असल नाम वसीम ख़ान है। मेरे बड़े भाई अनीस ख़ान थे। वो महकमा सियाहत में मुलाजिम थे। इन्हें ट्रैकिंग और हाइकिंग वगैरह का जुनून के तक शौक़ था। फुर्सत मिलते ही कोपे माई के साजो सामान और अपनी फैमिली के साथ दूर दराज के ट्रैक्स पर निकल जाते। गर्मियों के एक मौसम में हम लोग कैंपिंग का सामान लेकर स्कुर्दू की तरफ गए। इस बल्तिस्तानी इलाके के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा और हमें इसमें दिलचस्पी थी। इस सफ़र में केटू के नज़ारे हमारे साथ थे।
پروگرام کے مطابق ہمارا سفر 10-12 دن کا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک ابرآلود دن میں ہم راستہ بھول گئے۔ ہمارا کمپاس ٹھیک سمت نہیں بتا رہا تھا۔ ہم بھٹک کر ایسے علاقے میں چلے گئے جو ٹریک سے بہت ہٹ کر تھا۔ ہم جو آگے بڑھتے گئے اصل رخ سے دور ہوتے گئے۔ ہم کل 5 افراد تھے، میں اور میری بیوی، بڑے بھائی، ان کی بیوی اور بڑے بھائی کی بیٹی زری۔ بڑے بھائی صاحب کو اس سے بہت پیار تھا۔ وہ اسے بھی اپنی طرح محبوب بنانا چاہتے تھے اور چھوٹی عمر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک رات ہم اپنے سفری خیموں میں تھے کہ کچھ افراد نے ہمیں گھیر لیا۔ ان کی چمکیلی کلہاڑیوں نے ہمارا گھیراؤ کر لیا۔ وہ ہماری کوئی بھی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ان کا رویہ بہت جارحانہ تھا۔ انہوں نے ہمارے خیمے اکھاڑ دیے اور ہمیں کئی کلومیٹر تک پیدل چلانے کے بعد اسی مقام پر لے آئے۔ ان دنوں یہاں ایک شخص بری بھلی پشتو بول لیتا تھا۔ بڑے بھائی صاحب بھی پشتو جانتے تھے۔ پشتو میں ہمارے لیے بات چیت ان لوگوں سے ہوئی اور میں نے بتایا کہ ہم بالکل بے ضرر لوگ ہیں اور بھٹک کر اس علاقے میں نکلے ہیں، لیکن وہ ہم پر مسلسل شک کر رہے تھے۔ پھر ایک سنگین اتفاق ہوا کہ بڑے بھائی صاحب کے تھیلے میں سے ایک مقامی پودے کے کچھ مرجھائے ہوئے پتے نکل آئے، جسے یہ مقدس سمجھا جاتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے سب گندل کے پتے؟ رستم نے پوچھا۔ ہاں، یہاں اس کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے۔ ابوک درخت کے بعد یہی جڑی یہاں سب سے زیادہ متبرک ہے۔ مقامی زبان میں اسے سوسی کہا جاتا ہے۔ اسے توڑنا یا اسے کسی بھی طرح استعمال میں لانا یہاں سخت گناہ ہے۔ اس نایاب جڑی بوٹی کی تلاش میں کبھی کبھار کوئی سیلانی سنیاسی یہاں پھنستا ہے، پھر یہ لوگ اسے یہاں سے جانے نہیں دیتے۔ تمہیں اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمہارے ساتھ جو لوگ یہاں بند ہیں ان میں سے زیادہ تر کا جرم یہی ہے کہ وہ اس علاقے کی حدود میں پائے گئے تھے۔ کیا یہاں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں؟ داس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ دور دراز علاقے ایسے ہیں کہ سال میں 8 مہینے تو یہاں پہنچا نہیں جا سکتا۔ ان بلند پہاڑوں پر کئی جگہ ایسی ہیں جہاں سے کبھی کوئی باہر نہیں جاتا اور نہ ہی کوئی باہر سے آتا ہے۔ لوگ یہیں پر پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ تم اپنے بھائی اور بھاوج کے بارے میں بتا رہے تھے۔ رستم نے داس کو پھر موضوع کی طرف کھینچا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ بھائی صاحب نے یوں ہی سوسی کے عجیب و غریب پتے اپنے سامان میں رکھ لیے تھے۔ انہیں ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اس کا انہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مرجھائے ہوئے پتے برآمد ہونے کے بعد یہ پودے سیخ پا ہو گئے۔ انہوں نے ہم سب کو اپنی نیچی چھت والے کمروں میں بند کرنا چاہا۔ جب ہماری عورتوں کو ہم سے علیحدہ کیا گیا تو ہم نے زبردست مزاحمت کی۔ بھائی صاحب کی جیکٹ میں ابھی تک ایک ریوالور موجود تھا۔ انہوں نے پودوں کو ڈرانے کے لیے ہوائی فائر کیے۔ اسی دوران میں اکھب سے ایک شخص نے کلہاڑی کا زوردار وار کیا اور وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ میرے کاندھے اور میری بیوی کی ٹانگ پر گہرا زخم آیا۔ داس نے دائمہ دے کر احتیاط سے اپنے کندھے پر سے انہیں جیکٹ کھسکا کر 10-12 سال پرانا کلہاڑی کا زخم دکھایا۔ تمہارے بھائی صاحب موقع پر ہی ختم ہو گئے؟ ناصر نے پوچھا۔ نہیں، وہ 2 دن بعد زخم کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ ہمیں بیڑیاں پہنا کر یہاں کے قیدیوں میں شامل کر دیا گیا۔ میری بیوی بھاویج اور زری عورتوں کے ساتھ تھی اور میں مردوں کے ساتھ۔ زری کی عمر اس وقت مشکل سے 8-9 سال ہوگی۔ اس کے بعد ہماری طویل قید کا دور شروع ہوا۔ میری بیوی اور بھاویج شوتم خاندان کے 2 گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ مجھ سے بھی تھوڑی بہت بگاڑ لی جاتی تھی۔ میرا کام بھیڑ بکریوں کے چمڑے کو صاف کر کے اسے استعمال کے قابل بنانا تھا۔ زری کی ماں شوہر کی موت اپنی قید کا صدمہ نہ جھیل سکی اور 2 سال بعد بیمار رہ کر مر گئی۔ میری بیوی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے کافی تکلیف جھیلی لیکن پھر صحتیاب ہوئی۔ زری ایک دوسرے گھر میں تھی۔ اس کی مالکن بھی اچھی عورت تھی۔ پھر یہ ہوا کہ 12 سال کی عمر میں ایک تہوار میں زری کو 6 دوسری کم عمر عورتوں کے ساتھ گارنی کے طور پر چن لیا گیا۔ یہ ابوک درخت کے نیچے ایک طرح کی قرآن اندازی کی جاتی ہے جس میں درجن لڑکیوں میں سے 6 یا 7 لڑکیاں چنی جاتی ہیں۔ زری کے گارنی بننے کا ذکر کرتے کرتے داس ایک بار پھر اداس ہو گیا۔ تم قیدی سے مترجم کیسے بنے؟ رستم نے سوال کیا۔ 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا۔ 2 انگریز باشندے پکڑ کر یہاں لائے گئے۔ یہ میاں بیوی تھے، بھٹک کر نہیں آئے تھے۔ یہ واقعی مقدس جڑی بوٹی سب گندل یا سوسی کی تلاش میں تھے۔ میں نے ایک مترجم کی حیثیت سے ان سے ملاقات کی اور ان سے کافی کچھ اگلوایا۔ شوتم خان میری کارکردگی سے بہت خوش ہوا۔ میری سب سے بڑی قابلیت یہ تھی کہ میں نے 4-5 سال کے اندر مقامی زبان بڑی اچھی طرح بولنا شروع کر دی تھی۔ شوتم خان نے مجھے اور میری بیوی کو اکٹھے رہنے کی اجازت دے دی اور پھر کچھ عرصے بعد ہماری قیدی کی حیثیت بھی ختم کر دی گئی۔ کہ تم نے کبھی اس جگہ سے نکلنے یا اپنے پیاروں میں جانے کا ارادہ نہیں کیا؟ یہ سوال ناصر کی طرف سے کیا گیا۔ پہلے تو بہت سوچا، بلکہ شاید 6-7 سال تک سوچا کرتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ بے چینی ختم ہو گئی۔ بلکہ کبھی کبھی تو میاں بیوی سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا یہی گھر ہے۔ کیا کبھی یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کی؟ رستم نے پوچھا۔ سچی بات یہ کہ میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی تو یہ کہ میری بیوی ایک ٹانگ قریباً معذور ہے، وہ میرے ساتھ کسی ایسی کوشش میں شریک نہیں ہو سکتی اور میں اس کے بغیر یہاں سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری وجہ اس جگہ کا حدود وربہ ہے۔ تم تینوں بھی یہاں سے نکلنے کی 2 کوششیں کر چکے ہو۔ تم نے دیکھا ہی ہے کہ اس جگہ سے نکلنا کتنا دشوار ہے۔ یہ در حقیقت برف کا ایک قدرتی جزیرہ ہے جس کے چاروں طرف گہری کھائیاں ہیں۔ نکلنے کا راستہ ایک ہے
اور وہ بھی بہت محنت سے خود بنایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ تو تم اس راستے تک نہیں پہنچ سکے تھے، لیکن دوسری مرتبہ تم لوگوں نے دیکھا ہی ہے کہ وہاں کتنی سخت نگرانی ہے۔ یہ نگرانی اور پہرے دار ہمارا راستہ نہیں روک سکتے داس، ایک دن ہم یہاں سے نکل جائیں گے، ناصر نے عجیب لہجے میں کہا۔ داس نے کھوئی کھوئی نظروں سے رستم اور ناصر کی طرف دیکھا۔ اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اسے بیوقوفی کہتا، لیکن پتہ نہیں کیوں تم مجھے یہاں کے دوسرے اسیروں سے جدا لگتے ہو۔ کوئی بات ہے تمہارے اندر، کوئی بات ہے، لیکن پھر بھی تمہارے لیے میرا یہ مشورہ ہوگا کہ اب اس قسم کا خطرہ مول نہ لینا۔ شیوتم خان نے پہلی دفعہ تو تمہیں معاف کر دیا تھا، دوسری مرتبہ بہت ہلکی سزا دی گئی تھی۔ راشن کا آدھا ہونا اور ایک ماہ کے لیے کال کوٹری میں بند کیے جانے کوئی سزا نہیں، بلکہ اسے تو ایک طرح کی وارننگ کہا جانا چاہیے۔ اگلی مرتبہ تمہاری کم از کم سزا یہ ہوگی کہ تمہارے ایک گھٹنے سے ٹکیا نکال دی جائے گی، پھر ایک ٹانگ مفلوج کے ساتھ تمہیں اپنی آہنی بیڑیوں کو بھی گھسیٹنا ہوگا۔ داس ٹھیک کہہ رہا تھا، رستم نے یہاں سے کم از کم 2 ایسے قیدی دیکھے تھے جن کی ٹانگ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا تھا۔ انہیں اپنی بیڑیوں کو گھسیٹ کر چلتے ہوئے دیکھنا ایک تکلیف دہ تجربہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کی گفتگو مزید آگے بڑھتی، شیوتم خان کے مقرر کردہ مسلح محافظ آ گئے اور انہوں نے سب کو وہاں سے اٹھ کر غار میں چلے جانے کا حکم دیا۔ آج محافظوں کے چہروں پر کافی تناؤ نظر آتا تھا۔ اس تناؤ کی وجہ غالباً وہ لڑائی تھی جس نے آج پوندا بستی مارگا کا سکون تہوبالا کر دیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، رستم کی کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔